یہ بھی نیکسٹ کوشچن ہے، عوام الناس کو مختلف مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے نماز میں ثنا کے مختلف سیغے سکھائے جاتے ہیں، ان میں سے کون کون سے الفاظ سنت مبارکہ سے ثابت ہیں؟ یہ جو ثنا کے سیکھے ہیں نا سر، یہ بھی اب یہ بھی فرقے کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا سبز پگڑی ایک خاص مکتب فکر کا علامت بن گئی، دوسرے نے کہا ہم نے باندھی نہیں ہے، سر ہم نے باندھ کے بتائی ہے، یہی بتانے کے لیے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا، اس کو خاص مکتب فکر نے اپنی نشانی بنا لیا۔ ننگے سر نماز پڑھنا ایک خاص مکتب فکر نے اپنی نشانی بنا لیا۔ پگڑی ایک خاص مکتب فکر نے نشانی بنا لی۔ اس طرح یہ نماز کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں جو نشانیاں بنی ہوئی، اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں نا اور ان سے پوچھیں دعائے استفتاح کون سی ہے، دعائے استفتاح یعنی نماز کھولنے والی دعا جسے ثنا بھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا ہے بخاری مسلم میں جو آئی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب آنورڈ۔ میں صرف اہل حدیث سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ اس پوری دعا میں اللہ کی ثنا کے درمیان، اس میں تو آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا کا کوئی جملہ اس دعا کے اندر موجود، اے اللہ میرے اور میری خطا کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے، میرے گناہوں کو دھو دے۔ یہ تو سب اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ ثنا تو اس میں ہے ہی نہیں کہیں پہ، تو ساری دعا ہے۔ ثنا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثنا کے یہ کلمات پڑھا کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا میں یہی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ ساری ثنا ہے، آپ دیکھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، میں یعنی تیری حمد یعنی بیان کرتا ہوں، و تبارک اسمک، تیرے نام جو ہے وہ برکتوں والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ساری کی ساری ثنا ہے، اور کیا کمال ثنا ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، ایک بندہ آیا بڑی تیزی سے نماز پڑھی، کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام فرمایا وعلیکم السلام، دوبارہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں، دوبارہ پڑھی، پھر یہی عمل ریپیٹ ہوا، پھر کہا کہ تو نے پڑھی نہیں، چوتھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دے، وہ بڑی تیز نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو، اللہ کی تکبیر بلند کر کے نماز شروع کرو، اور اس کے بعد جتنا قرآن مقدر ہو وہ پڑھو، پھر سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو، اور 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری 6251 اس حدیث میں آتا ہے، جلسہ استراحت، اور پھر تم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو اس کا جو طریق سنن نسائی میں ہے نا اسی حدیث کا، اس میں الفاظ ہیں کہ تم تکبیر کہو، اس کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو۔ تو سر یہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ تحمید یعنی اللہ کی حمد اور تمجید، اس کی بلند شان کو ماننا، یہ الفاظ کہاں پہ ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک تحمید، و تبارک اسمک و تعالی جدک تمجید۔ وہ دعا بھی ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیں ضرور، اس کو آپ ایک ایکسٹرا دعا کے طور پہ ضرور پڑھیں، لیکن جو بنیادی دعا ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ہے، جو بریلوی و دیوبندی پڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ میری ان باتوں سے اہل حدیث ناراض ہو رہے ہوں گے تو میں ان کی دل جوئی کے لیے بات کرتا ہوں کہ دعائے قنوت وہ صحیح ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ ساڑھے کو تو ہی کچھ ہے، کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کیوں؟ یہ جو دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا پڑھ رہے ہیں نا، یہ حنفی حضرات، بریلوی دیوبندی، یہ دعائے قنوت تو ہے ہی نہیں، ہے تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں کے اوپر بددعا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں تو دعا کہیں ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو سارے دعوے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، ونستغفرک، تیری طرف رجوع لاتا ہوں، تجھ پہ توکل کرتا ہوں، اس میں تو بڑے بڑے دعوے ہیں، یا اللہ یہ میں کروں گا۔ دعا تو وہ ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے، مولا علی کے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے عشاء کے وطروں میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوت تعلیم فرمائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ کچھ الفاظ اس میں سنن کبریٰ البیہقی کے ہیں، باقی ترمذی کے، اور اس کے بعد روشی بھی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ دعا ہے دعائے قنوت، اور یہ واقعی دعا ہے۔
اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت میں سے مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی فی من عافیت، اور عافیت عطا فرما اپنی عافیت میں سے۔ یہ ساری دعائیہ کلمات ہیں، یہ دعائے قنوت۔ تو دعائے قنوت اہل حدیث کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور ثنا جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کی بہتر ہے۔ ٹھیک میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دوسری دعا ثابت ہے استفتاح کے طور پہ، لیکن جو بریلوی دیوبندی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو ثابت ہی نہیں وطروں کے لیے، وہ قنوت نازلہ کے لیے۔ البتہ اگر قنوت نازلہ وطروں میں پڑھی جائے، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے، صحابہ کرام وطروں میں بھی بعض اوقات قنوت نازلہ کرتے تھے، تو اس وقت پھر وہ والی دعا بھی ٹھیک۔ تو یعنی میں آپ کو وہ دونوں طرف والی بات بتا رہا ہوں۔ تو ثنا جو ہے سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ، کم از کم 3۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو سجدے میں۔ تو یہ تسبیحات حکمی ہیں، باقی ساری تسبیحات اضافی ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح حکمیہ نہیں ہے، پڑھیں، سنت ہے۔ مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں آخر میں حکم کیا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگ، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کرو اور استغفار کرو۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب یہ نازل ہوئی تو آپ ہر رکوع اور سجدے میں ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ حکم کیا تھا؟ اللہ کی حمد اور استغفار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رکوع اور سجدے میں یہ دعا ایڈ کر لی تھی، لیکن یہ ایڈیشنل دعا ہے، اوریجنل دعا وہی ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ دیکھیں کتنے مدنی پھول میں نے آپ کو دے دیے فی البدی، اور مسائل کلیئر کر رہا ہوں۔ اس کے لیے فرقوں سے نکلنا ضروری ہے، آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کون سا فرقہ کس جگہ پہ صحیح کھڑا ہے اور کس جگہ پہ۔ بلکہ ہم تو جو خود صحیح کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ صحیح کھڑے ہیں، تو ان کو بھی بتاتے ہیں کہ سر یہاں صحیح کھڑے ہیں آپ۔ غلط تو ساری بتا دیتے ہیں، صحیح والوں کو تھوڑا بتاتے ہیں۔ لوگ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار اس مسئلے میں آپ ٹھیک ہیں۔ آج تک آپ نے کسی اہل حدیث کا کوئی بیان سنا ہے کہ جی ماشاءاللہ بریلوی اس مسئلے میں بالکل ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بریلوی کہے کہ جی اہل حدیث سے لاکھ اختلاف لیکن اس مسئلے میں اہل حدیث بالکل ٹھیک ہے، تو سر یہ حوصلہ اسی میں ہوگا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا کیا نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہاب اللہ کا نام ہے تو آپ یہ بگاڑتے ہیں، ہم یہ اللہ کے نام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے وہ وہابی کہتے ہیں ان کو۔ اور دوسرا اللہ کا نام وہاب نہیں ہے، وہاب ہے، تو یہ پھر وہابی بنے گا۔ تو یہ تو وہابی بھی وہابی اپنے آپ کو نہیں کہتے، وہ وہابی کہتے ہیں، تو یہ وہاب والا بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہا کے اوپر تشدید ہے۔ علمی مسئلہ بھی بتا دیا نا، اگر کسی کو یہ برا لگے۔ تو یہ دو ثنا اللہم باعد بینی والی تو ہے ہی ہے، اصل جو ہے سبحانک اللہم بحمدک، اور اس کے علاوہ ایک اور ثنا ہے وہ سر ضرور پڑھیں، اور بھی بے شمار ہیں لیکن وہ آپ کو یاد کرنی مشکل ہو جائیں گی۔ جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بچپن سے ہمیں سکھائی گئی ہے۔ تیسری ثنا آپ وہ یاد کریں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک شخص نے نماز میں پڑھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا میرے پیچھے کس نے یہ پڑھا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا میں نے، تو آپ فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ سنا اس وقت سے میں نے ثنا یہ چھوڑی نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اگر آپ کنٹینیوس پڑھیں گے تو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور سر اس کو بھی آپ اگر غور سے دیکھیں، اس میں بھی اللہ کی تحمید، تمجید اور تکبیر تینوں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا تکبیر، والحمد للہ کثیرا تحمید، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ اللہ کی تسبیح۔ اور ایک اور ٹرم بھی ہوتی ہے تحلیل، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ جو 4 کلمات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ جتنی بھی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے بڑھ کر مجھے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہی کلمات ہم صلاۃ و تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ترین کلمات۔ صلاۃ و تسبیح والا میرا لیکچر دیکھے تو اس میں نے بتایا، بلکہ آپ کو چلے ایک مدنی تحفہ دے دیں۔ سیدہ ام ہانی تھی، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن بھی تھیں، لیکن سمجھ لیں ماں کی جگہ تھی، بوڑھی تھی، سیدنا علی کی بڑی بہن۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس کبھی جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، بڑی بہن بھی تھیں اور
ایک ماں کی جگہ بھی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں. یہ حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر مل جائے گی. ہم نے اس حدیث کو اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی نا باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے صبح شام کے اذکار والے میں. سنن نسائی الکبریٰ میں 10,680 ہے, 10680. ترمذی میں بھی ایک اس کی سند ہے وہ ضعیف ہے. سنن نسائی الکبریٰ والی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نا آسان سا وظیفہ بتا دیں, مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے. تو سر ہمارے لیے بھی ذرا کان کھڑے ہونے چاہیے ہمارے بھی کہ آسان سا وظیفہ جس سے میں بہت زیادہ ثواب سمیٹ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست وظیفہ دیا اور میں نے بلو کارڈ میں اس کو ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا, تمہیں اللہ کی راہ میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملا. اللہ اکبر کبیرہ. 100 غلام. سر ایک روزہ اگر آپ توڑ دیں ازدواجی تعلق سے تو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک غلام آزاد کریں یا 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یعنی اگر آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 روزوں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب کدھر تک بات جاتی ہے سر. اچھا پھر کہا کہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کرنے کا ثواب مل جائے. 100 گھوڑے اور 100 دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کرنے کا ثواب ملے. 100 اونٹ نحر کرنے کا. اور پھر کہا کہ 100 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ, یہ اتنا ثواب ہوگا کہ زمین و آسمان کے سارے گیپ کو فل کر دے گا. زمین سے آسمان تک ثواب ہی ثواب. سر لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا. وہ حدیث بطاقہ یاد آ گئی مجھے جامعہ ترمذی کی. بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے ایک پرزے کو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت دن لایا جائے گا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو میدان محشر والے چیپٹر میں 30 جلد میں مل جائے گی. اس کے 99 دفاتر, 99 سے مراد ہے بہت زیادہ, ایگزیکٹ 99 نہیں مراد کثرت. گناہوں کے کھولے جائیں گے نامہ اعمال میں, گناہوں کے 99 دفتر, اور دوسری طرف اس کے پلے صرف کلمہ ہوگا ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو تولو, تو لوگوں میں چیویں گوئیں شروع ہو جائیں گی کہ اتنے گناہوں کے مقابلے پہ یہ ایک پرچی کیا کرے گی. تو جیسے ہی وہ نامہ اعمال میں پرچی رکھی جائے گی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی, تو اسے بخش دیا جائے گا. یہ پرزے والی حدیث ہے جس پہ سارے مسلمان امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سر وہ ایک بندے کا ہی ذکر ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی مرضی کس کا کلمہ اللہ قبول کر لے, ٹھیک ہے, اور اس کے کلمے کا اخلاص ایسا ہو کہ قبول ہو جائے. یہ رول نہیں ہوتا. جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بڑی گنہگار عورت تھی, بدکار, بلکہ وہ بدکار عورت تھی. ایک سفر کے دوران اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا رسی سے باندھ کے. تو ان زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا. اس نے چمڑے کے موزے میں نکال کے تو اس کتے کو پلا دیا, اللہ نے اس کو بخش دیا. تو وہ اللہ کی مرضی ہے, اس سے یہ رول نہیں ہوگا کہ جو بھی یہ کرے گا تو وہ بخشا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کی طرف امید دلائی گئی ہے, کیونکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری و مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت بڑی نیک تھی, بڑی نیکوکار تھی, اس نے ایک بلی کو قید کیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی, وہ دوزخ میں جل رہی ہے اسے ایک بلی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات سے پکڑ بھی سکتا ہے. تو یہ اولو العلم قائما بالقسط رہا کریں, ایک طرف نہ جھک جایا کریں, اللہ سے یعنی اچھا گمان ضرور رکھیں. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ 4 فضیلت والے یہ جو ام ہانی کو نبی علیہ السلام نے سکھائے, سر اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. اور آٹومیٹکلی اگر آپ تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں نا تو 100 سے اوپر یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. لادہ بھی تسبیح کھینچنے کی ضرورت. ساقن غلیظا, اور تم پختہ عہد لے چکے ہو اس معاملے میں, یعنی نکاح کے بندھن میں ہو تم, اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو. اب کس منہ سے تم جو ہے وہ حق مہر اس سے واپس مانگتے ہو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی ورثے میں تقسیم ہوتی تھی. نعوذ باللہ, بڑا بیٹا قابض ہو گیا, ایک کسی نے رکھ لی, کسی نے رکھ لی, چلو ان کا زیادہ تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی نا, باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ وہ اب اگلی آیات کے اندر آ جائے گی محرمات ابدیہ, اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا,
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیویاں اپنے عقد میں رکھو، نہیں، ان کو فوراً چھوڑ دو. ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اس سے توبہ کر لو. تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھیں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فعل ہے. انسان کو جب اللہ نے بنائے ہم ایمان تو لے آئے، اب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اب گناہ کرتا رہوں گا اور تو معاف کرتا رہنا، نہیں، جو پہلے بھول چک ہوئی معاف کرنا. آئندہ کے لیے میں صحیح پٹری پہ چلوں گا. پھر بھی کبھی کہیں پہ کوئی شخص خطا کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے رب ہمارے ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. آمین. یہ دعا سارے یاد کریں جی درس کے بعد. الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں، اور صادقین ہیں، سچے ہیں، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹروتھ لورز ہیں. والقانتین والمنفقین، اور عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کرے، آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، صبر کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، تکبر نہیں، اور اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے. اب یہ اس آیت میں بھی 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ہر مسلمان کو پتا ہے کہ صبر کرنا ہے. زندگی جو ہے وہ صبر سے ہی عبارت ہے. کبھی گناہوں سے بچنے کا صبر، کبھی نیکی کی تکلیف اٹھانے کا صبر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پہ صبر. یہی 3 صبر ہیں جو کرتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ان 3 کے اندر لائی کرتی ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا صبر، گرمیوں میں روزے رکھنے کا صبر، گرمیوں کی چھوٹی راتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا صبر، رزق حلال کمانے کا صبر، مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر، اور حرام سے بچنے پر صبر. یہ بھی صبر ہے نا. راتوں رات انسان امیر ہو سکتا ہے حرام کما کے، لیکن صبر کرے، قناعت کر لے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریٹر ایک ہے، ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے. یہاں پہ اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی ہونا گالیاں. تو یہ ہے بابوں کی ڈاکٹرن، اور ایک ہے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ڈاکٹرن، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا، اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کی بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے. دنیا میں اس نے موقع دیا ہے، فوراً نہیں پکڑوں گا، ڈھیل دوں گا، شاید میری طرف پلٹ آئے. یہ اس کی حکمت والی کوالٹی ہے جو اس کے غالب والی کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے. اللہ کی ایک کوالٹی دوسری کو بیلنس کرتی ہے، لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے جو اللہ نے ڈومیننٹ اپنے بارے میں فرمایا ہے. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں نے رحمت والے عنصر کو بھاری رکھا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پہ اپنے پاس ایک کتاب میں یہ عبارت لکھ لی تھی، یعنی لوح محفوظ میں، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. وہاں بیلنس نہیں ہے. وہاں پہ اگر بیلنس ہوتی پھر تو مارے جاتے سارے. جو سورہ فاتر کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے ارض پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکے گا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ عدل پہ آئے نا، یہ ویسے بات تو کرنا آسان ہے، دنیا دین ساتھ ساتھ دی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے دین کے لیے 12 دنیا کے لیے،
ہیں یہ کہہ دیا بھائی تو جو کہانی کرائی ہے وہ جواب دیتا ہے نا تنو. کسی چیز کو میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر کے کسی کے سامنے رکھا جائے نا پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے. ویسے تو آپ جتنے مرضی جملے بولتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آمین. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے. یعنی ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام. اللہ کی مرضی سے چلنا. مسلم بھی کہتے ہیں جو تابع فرمان ہوتا ہے، اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مرضی کا پابند ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز، انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد، یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس میں ضد، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ضد. ایڈلر کی سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ بھی اللہ نے ہر بندے کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر سپرسیڈ کروں. سوائے علم والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ جب ان کی غلطی ہائی لائٹ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتے ہیں. ورنہ انسان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ دوسرے پہ غلبہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان سو کالڈ اہل علم نے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیوز اور کرسچنز، جو پہلے تو انتظار میں تھے پیغمبر آخر الزمان کے اور سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ضد کی وجہ سے علماء یہود نے ایک ضد اختیار کی نا، ان کی چودراہٹ چھن جانی تھی. اور یہ مینٹالٹی آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے ہی چل رہی ہے. یہاں پہ بھی جو مولوی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے ہیں، تو وہ اوپر آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں، ان کے چیلوں کو دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کس طرح جھوٹی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ کے لیے، زدم زدہ. تو یہ دنیا میں تو وہ کہانی کرا لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا حساب لینے والا ہے. یہ آگے چل کے پھر آئے گا، اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہے. جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا، آیات سے کفر کرتے ہیں. اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز بنی اسرائیل. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی دشمنی پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے. خوشخبری یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دیں. انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا. رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا. مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر، جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی، اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے خود ان سے بدلہ لیں گے. تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا وہ بھی ختم. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جوز اور کرسچن. کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے. تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا. ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے. اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو. میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. یعنی ان کے سیلف میڈ